لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. مومنین کرام، گناہان کبیرہ کی مذمت اور اس کی عاقبت اور انجام کو بیان کرتے ہوئے ایک اہم ترین گناہ جس کا نام اسراف ہے، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں اسراف کی تعریف مختصراً بیان کیا گیا ہے. اب اسراف کے حوالے سے آیات میں بھی متعدد آیات ہیں قرآن پاک میں جس میں اسراف کی مذمت کی گئی ہے اور اسراف کرنے والوں کے لیے عذاب اور عقاب کا اعلان کیا گیا ہے، اور اسراف کرنے والے کی مذمت کے ساتھ ساتھ اس کے انتہائی برے انجام کو بیان کیا ہے. قرآن پاک کی آیات میں سے جس میں اسراف کی مذمت اور اسراف سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، مختصراً آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے. اس میں پروردگار عالم نے 3 ہمارے لیے دستور دیا ہے، 3 امر ہے اور 3 ہمارے لیے دستور بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک حرمت کو بھی بیان کیا ہے. ایک چیز حرام ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. 3 دستور کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلا دستور یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے فرزندان آدم، جب بھی تم مسجد میں عبادت کے لیے، نماز کے لیے، بندگی کے لیے تم جاؤ گے تو زینت کو اپنے ہمراہ لے جاؤ، زینت اختیار کرو. خذوا زینتکم، زینتوں کو لے لو، اخذ کرو اور اپنے ہمراہ جو ہے وہ لے جاؤ. یہاں زینتکم سے مراد کیا ہے؟ متعدد روایات میں ہے، یعنی اچھے لباس پہن کے جو ہے مسجد میں چلے جاؤ، خوشبو لگا کے جو ہے نا مسجد میں چلے جاؤ، اور انتہائی زیبائی کے ساتھ، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور اپنے آپ کو آراستہ کر کے مسجد میں جو ہے نا وہ چلے جاؤ، مسواک لگا کے، اور اپنے چہرے کو، اپنے بالوں کو، اپنے لباس کو، اپنے وجود کو نہایت خوبصورت اور آراستہ کر کے مسجد میں چلے جاؤ. یہ آداب عبادات میں سے ہے اور آداب مسجد میں سے اس چیز کا دستور دیا ہے. اسی روایت کے ذیل میں حضرت امام حسن کا فرمان ہے کہ مولا جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اچھے لباس کو پہنتے تھے اور اپنے آپ کو انتہائی زیبا اور آراستہ کرتے تھے، اور پھر یہ جملہ فرماتے تھے، ان اللہ جمیل یحب الجمال واتجمل لربی. امام حسن کا فرمان ہے، خدا جمیل ہے، زیبا ہے اور زیبائی کو پسند کرتا ہے، اور میں اپنے آپ کو زیبا کرتا ہوں، آراستہ کرتا ہوں، خوبصورت اور اچھے لباس جو ہے وہ پہنتا ہوں تاکہ خدا کے سامنے حضور میں
انتہائی زیبائی کے ساتھ اور انتہائی بہتر لباس اور انتہائی جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ جو خدا کے حضور میں عبادت کے لیے چلے جاؤں۔ لہٰذا پہلا جو دستور ہے اس آیت میں وہ اچھے لباس پہننا کا اور آراستگی اور زیبائی اختیار کرنے کا عبادت سے پہلے، مسجد میں جانے سے پہلے۔ دوسرا دستور یہ ہے کہ کلو، کھایا کرو، رزق الہی، خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرو، اور جتنے بھی پاکیزہ چیزیں ہیں، اور خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب جو ہے وہ تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے استفادے کے لیے بنایا گیا ہے، لہٰذا حلال اور پاکیزہ نعمتوں کو کھایا کرو۔ وشربو، تیسرا دستور یہ ہے کہ جو پینے کی چیزیں ہیں، مشروبات ہیں، وہ سب کے سب تمہارے لیے ہیں، جو جائز مشروبات ہے، حلال مشروبات ہے، ان کو پیا کرو، یہ نعمت الہی ہے، تمہاری زندگی کے خاطر یہ سارے پینے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں تمہارے لیے ہے، کھایا بھی کرو، پیا بھی کرو۔ لیکن ایک سختی کے ساتھ ایک چیز سے منع کیا ہے۔ ہمارے اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو نہی ہے، یہ نہی تحریمی ہے، یعنی حرام ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، منع کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَا تُسْرِفُوا، خبردار خبردار اسراف نہیں کرنا۔ کھانا ضرور، پینا ضرور، لیکن کھانے میں اسراف نہیں کرنا، پینے میں اسراف نہیں کرنا۔ اگر اسراف کیا گیا تو پھر گناہ ہے، پھر معصیت ہے۔ اور اس کی دلیل بھی پروردگار عالم نے فرمایا اس لیے کہ خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو مسرفین میں سے ہیں، اسراف کرنے والوں میں سے ہے۔ اب اسراف کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں اس کی تعریف بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں کھانے کے حوالے سے اسراف، حد سے زیادہ کھایا جائے جو بدن کے لیے مضر ہے، بدن کے لیے نقصان دہ ہے، ہضم بھی نہ ہو سکے، یہ اسراف ہے، بدن کے لیے بھی نقصان دہ ہے، خدا کی نعمت کو بھی جو ہے وہ ضائع کیا گیا۔ اسی طریقے سے پینے کے حوالے سے حد سے زیادہ جو ہے وہ مشروبات کو پیا جائے اور تو بدن کے لیے بھی مضر ہے اور اس خدا کی نعمت کو بھی جو ہے نا آپ نے ضائع کیا۔ لہٰذا پینے میں اعتدال، کھانے میں اعتدال ہماری روایات میں موجود ہے۔ وہ شخص جو کھانے میں، پینے میں اعتدال کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھے گا، وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ بیماریوں کی جو بنیاد ہے وہ کھانے اور پینے کی چیزوں میں اعتدال نہ رکھنا اور حد سے زیادہ کھا لینا، حد سے زیادہ پی لینا، اپنے ضرورت سے زیادہ کھانا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ بیماری کا بھی سبب ہے، انسان کی تندرستی اور صحت و سلامتی کا کھو جانے کا بھی سبب ہے، اور خدا کی نعمتوں میں بھی اسراف ہے۔ اس وجہ سے صحت اور سلامتی کے اہم ترین دستور میں سے یہ ہے جب بھوک لگے تو کھا لو، اور اتنا حد تک کھانا کہ ابھی تک پیٹ میں گنجائش ہے اور ابھی تک تمہاری اشتہا باقی ہے، اور اپنے ہاتھ کو جو ہے نا وہ کھانے سے اٹھاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو اسراف بھی نہیں ہوگا، ساتھ ساتھ تمہاری بدن میں تندرستی رہے گی، سلامتی رہے گی۔ اسی وجہ ہمارے تفسیروں میں ہے یہ آیت طب کے حوالے سے بہترین، پوری کائنات کی طبابت کا اہم ترین اصول کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت پہ کوئی عمل کرے گا تو اس کی صحت و سلامتی و تندرستی کے ساتھ ساتھ خدا کے عذاب سے بھی بچے گا، عقاب سے بھی بچے گا۔ لیکن اگر اسراف کیا گیا، یعنی زیادہ کھایا گیا، زیادہ پیا گیا، یا خدا کی نعمتوں کو ضائع کیا گیا اور فضول خرچی کی اور خدا کی نعمتوں کو اگر ضائع کیا، تو اس صورت میں اس نے فعل حرام انجام دیا ہے، اور اس قسم کے حرام کام انجام دینے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں قرآن نے کس قدر اسراف کی مذمت کی ہے اور ہمیں اسراف سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور یہی آیت کافی ہے اسراف کی مذمت کے لیے، اسراف سے بچنے کی تاکید کرنے کے لیے۔ پروردگار عالم نے فرمایا اسراف کرنے والے یقیناً جہنمی ہے، جہنم میں جانے والوں میں سے، اصحاب نار میں سے وہ لوگ قطعی اور یقینی جہنمی ہے جو مسرفین میں سے ہے، اسراف کرنے والوں میں سے ہے، خدا کی نعمت کو ضائع کرنے والے ہیں، اپنی زندگی کو ضائع کرنے والے ہیں، اپنی اوقات کو ضائع کرنے والے ہیں، اور خدا کی نعمتوں کو برباد کرنے والے اور اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ جہنمی ہیں۔ کس قدر خطرناک آیت ہے، دیکھیں توجہ فرمائیں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہم سب کا جو بازگشت ہے، ہم سب کا جو پلٹنا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب خدا کی طرف سے آئے ہیں، خدا کی طرف پلٹ کے جانا ہے، چاہے مومن ہو اس نے بھی جانا ہے، کافر ہو اس نے بھی جانا ہے، بچہ ہو اس نے بھی جانا ہے، اور بوڑھا ہو اس نے بھی جانا ہے، مرد ہو عورت ہو، إِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ، سب چیز نے خدا کی طرف پلٹنا ہے۔ لیکن کیسے پلٹو گے؟ یہ مہم ہے، عبادت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، خوشنودی پروردگار کو لے کر، یا معاذ اللہ معصیت کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، ہزاروں گناہ کے ساتھ۔ وہ لوگ جو گناہ کر کے پلٹ رہے ہیں، اسراف کر کے پلٹ رہے ہیں،
معصیت کر کے پلٹ رہے ہیں، ان کا انجام اور عاقبت جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہم سب کا پلٹنا خدا کی بارگاہ میں ہے، یقیناً ہم سب پلٹیں گے، جائیں گے خدا کی بارگاہ میں، خدا کے حضور میں ہم نے جانا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یقیناً جہنمی جو ہے وہ اہل النار جو ہے وہ مسرفین ہے، اسراف کرنے والے جہنمی ہے۔ لہٰذا اس آیت میں واضح لفظوں میں اسراف کرنے والوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے، اور یہ ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ تم نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، تم نے خدا کی بارگاہ میں پلٹنا ہے، اور یاد رکھو اطاعت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ خدا کی رضا کو لے کے جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہزاروں گناہوں کا ڈھیر لے کے جاؤ گے تو پھر تمہاری تقدیر پھر جہنم بنے گی۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 27 میں ہے، اسراف کرنے والے وہ شیطان کے ساتھی ہے، وہ شیطان کے بھائی ہے، وہ خدا سے دور ہے، وہ شیطان سے نزدیک ہے۔ یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن بیان کیا گیا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، کھلا جو ہے وہ دشمن ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم سے فضول خرچی کرائیں، تم سے اسراف کرائیں، تم سے گناہ کرائیں، نتیجتاً تم جہنم میں جو ہے وہ چلے جائیں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ تم اپنی خدا کی نعمتوں میں فضول خرچی نہ کریں، خدا کی نعمتوں کو ضائع نہ کریں، خدا کی نعمتوں کو اطاعت میں، عبادت میں، خدا کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کریں۔ جبکہ شیطان چاہتا ہے کہ خدا کی نعمتیں، رزق، دولت وہ معصیت میں جو ہے وہ خرچ ہو جائے۔ اگر کوئی شخص خدا کی نعمتوں کو، خدا کی دی ہوئی روزی کو، دولت کو معصیت میں خرچ کر رہے ہیں، اسراف اگر کر رہے ہیں، تو اس نے یقیناً شیطان کی پیروی کی ہے، اور قیامت کے دن یہ شیطان کے ساتھ اس کو محشور کیا جائے گا۔ اور جتنے بھی اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان کے ساتھی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ ان المبذرین، یقیناً وہ لوگ جو تبذیر کرنے والے ہیں، یعنی اسراف کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے ہیں، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں، یہ لوگ کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہے، شیطان کے ساتھی ہے۔ دنیا میں شیطان کی بات مان لی ہے، اور آخرت میں ان کا انجام یہ ہے کہ وہ شیطان کے ساتھ محشور جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ کتنی بڑی حسرت ہے، انسان انبیاء سے دور ہو جائے، ائمہ سے دور ہو جائیں، مومنین سے دور ہو جائیں، اور اس کو شیطان کے ساتھ جو ہے وہ محشور کیا جائے۔ یقیناً شیطان کا انجام دنیا میں بھی اس پر خدا کی لعنت ہے، اور آخرت میں بھی وہ خدا سے دور ہے، خدا کے لیے مبغوض ہے۔ تو اگر کوئی شخص اسراف کر رہا ہے تو وہ خدا سے دور ہوتا ہے، شیطان سے قریب ہوتا ہے، اور شیطان کی نہ تنہا ہمراہی اور ساتھیوں میں سے بلکہ شیطان کا بھائی بن جاتے ہیں۔ اس لیے ارشاد ہوا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیطان کے ساتھیوں میں سے، شیطان کی دوستوں میں سے، شیطان کے بھائیوں میں سے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے پروردگار کے لیے بہت زیادہ نافرمان اور ناشکرہ جو ہے نا وہ گزرے، بہت زیادہ نافرمانی کی۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 128 میں اسراف کرنے والوں کے لیے شدید عذاب اور شدید عقاب کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا، اسراف کرنے والوں کی اور آیات الہی پر ایمان نہ ڈالنے والوں کی، معصیت کرنے والوں کی عاقبت اور انجام یہ ہے، یہ سخت ترین اور انتہائی عظیم ترین عقاب میں اور عذاب میں پڑے رہیں گے۔ ارشاد ہے سورہ مبارکہ طٰہٰ کے آیت نمبر 128 میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ ارشاد رب العزت ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اس طرح سے ہم پاداش دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں، کن کو؟ من اسرفا، ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا ہے، رزق الہی میں اسراف کیا ہے، اپنی زندگی میں اسراف کیا ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ،
آیات الہی پر ایمان نہیں لانے والے اسراف کرنے والوں کے لیے اس طرح سے ہم جزا دیں گے۔ کیا جزا ہے؟ ان کی آخرت کے عذاب اور عقاب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، دنیا میں ان کے لیے عذاب، دنیا میں سخت ترین خدا کی عقاب اور سزا ہے۔ اس پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ آخرت کا جو عذاب ہے اشد، نہایت شدید ہے۔ لہٰذا ان آیات کا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اسراف گناہان کبیرہ میں سے ہے، اسراف سے بچنا اور اسراف سے اجتناب کرنا ہمارے لیے ضروری اور انتہائی جو ہے وہ مہم ہے، اور اگر اسراف سے اجتناب نہ کیا جائے تو اس صورت میں ہمارے لیے عذاب اور عقاب ہے۔ اسی طریقے سے متعدد روایات میں ہمیں اسراف سے بچنے کی تاکید ہے اور اسراف کو عذاب اور عقاب جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اصول کافی باب الزکوٰۃ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت صادق آل محمد نے فرمایا ہے اتق اللہ ولا تصرف ولا تقتر وکان بین ذالک قواما ان التبذیر من الاسراف وقال اللہ تبارک و تعالی لا تبذر تبذیرا۔ حضرت امام صادق نے فرمایا اسراف کی مذمت کرتے ہوئے اور نعمت خدا کی قدر کرنے کی تاکید کرتے ہوئے اور خدا کی عبادت اور بندگی کو ضروری قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اتق اللہ، ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہو، معصیت الہی سے اپنا آپ کو بچاؤ، اپنی واجبات کی حفاظت کرو اور اپنے آپ کو گناہوں کے نزدیک ہونے سے جو ہے وہ بچاتے رہنا۔ ولا تصرف، اور رزق الہی، نعمت الہی میں اسراف نہ کرنا۔ ولا تقتر، اور بہت زیادہ کنجوس بھی نہ ہونا۔ اسراف بھی گناہ ہے، بخل بھی گناہ ہے۔ بخل بھی نہ کرنا اور اسراف بھی نہ کرنا، بلکہ وَلَٰكِن بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں کی درمیانی راستہ، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ خدا کی رزق اور نعمت کو ضائع بھی نہیں کرنا ہے، اسراف بھی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اسراف حد سے گزرنے کا نام ہے، تجاوز کرنے کا نام ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بخل بھی نہ کرنا کہ کسی کو کچھ نہ دیں اور خدا کی نعمت کو جو ہے نا خرچ بھی نہ کریں اور اس سے استفادہ بھی نہ کریں، یہ بخل ہے۔ یہ دونوں جو ہے نا وہ مذموم ہے۔ پھر فرمایا بلکہ تم اعتدال کا راستہ اختیار کیا کرو، بخل بھی نہ کرو اور بہت زیادہ خدا کی نعمتوں کو ضائع اور خرچ بھی نہ کرو، بلکہ فرمایا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں کے جو درمیانی راستہ ہے، اعتدال کا راستہ، توازن کا راستہ، اس کو انتخاب کرو۔ جب ایک شخص نے امام رضا سے سوال کیا کہ اہل و عیال کے لیے نفقہ دینا، ان کی زندگی کے اخراجات اور ضروریات کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان کی کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، رہائش اور جتنے زندگی کی لوازمات ہے جس کو فقہی اصطلاح میں نفقہ کہا گیا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اس کی مقدار کیا ہے؟ ان کو کس قدر جو ہے نا نفقہ دینا چاہیے؟ کھانے کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے ہمارے جو اہل و عیال ہے، ہمارے جو واجب النفقہ افراد ہیں، ان کو کس قدر جو ہے نا اخراجات اور ان کی ضروریات جو ہے دینا چاہیے۔ امام رضا نے ہمارے لیے بہترین اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا دو صفتیں مذموم ہیں، ان کو نہیں انتخاب کرو۔ ایک صفت بہت ممدوح اور پسندیدہ ہے، اس کو اپنا لو اور زندگی کا معیار بنا دو۔ مولانا نے اسراف سے تعبیر کیا ہے، اسراف کرنا، حد سے زیادہ خرچ کرنا، یہ ناپسند ہے، یہ مومن کی صفت میں نہیں ہے اور اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری چیز وَكَرَّهَ الْاِقْتِدَارَ، اور کنجوسی کرنا، یعنی گھر والوں کی ضرورت کو بھی پورا نہ کرنا۔ کھانے کی ضرورت ہے، ان کو کنجوسی کر رہا ہے، ضرورت کے مطابق کھانا نہ دیں، ضرورت کے مطابق پینے کی چیزیں نہ دیں، ضرورت کے مطابق لباس فراہم نہ کریں، یعنی وہ گھر کے بچوں کو تنگی میں رکھیں۔ گرمی میں گرمی کی لباس کی ضرورت ہے، سردیوں میں سردی کی لباس کی ضرورت ہے، یقیناً خوشیوں میں خوشی کی لباس کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے ضروری ہے ان کے لیے جو کھانے پینے کے حوالے سے جو چیزیں ضروریات میں سے اس کو فراہم کرنا۔ وہ اتنا بخل کرتا ہے کہ لباس جو ضرورت ہے وہ فراہم نہیں کرتے، کھانے کی جو ضروریات ہے وہ فراہم نہیں کرتے، یعنی ضرورت جو ان کی ہے اس کو پورا نہ کرے۔ مولا نے فرمایا یہ کنجوسی ہے اور یہ بخل ہے، اس کی خدا نے جو ہے وہ مذمت کی ہے، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے دونوں کا درمیانی راستہ اختیار کرو، جس کا نام اعتدال ہے۔ اعتدال اور میانہ روی کا مطلب یہ ہے
وہ ضرورت سے زیادہ خرچ بھی نہیں کرتا ہے، پوری ضروریات کو لباس کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے پوری ضروریات کو فراہم کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اضافہ بھی نہیں کرتا ہے تاکہ اسراف نہ ہو جائے، اور جو ان کی ضرورت ہے اس کو کمی بھی جو ہے نہیں رکھتا ہے، اعتدال اور توازن اور میانہ روی کو جو ہے اختیار کرتا ہے۔ پھر حضرت امام رضا نے سورہ فرقان کی آخری آیات کی تلاوت کی، جس میں مومن کی 11 صفات بیان کی ہے۔ ان صفات میں سے اہم ترین 2 صفت یہ ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ عباد الرحمن کی تعبیر سے آیا ہے، خدا کے حقیقی بندے، واقعی مومنین وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما بلکہ دونوں کے درمیان میں میانہ روی اور اعتدال کے راستے کو جو وہ انتخاب کرتے ہیں۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ کی ذمتوں کو تمام کیا۔ حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین کا فرمان ہے، 3 چیزیں اگر کسی کی زندگی میں نہ ہو تو اس نے ایمان کا ذائقہ کچھ چکھا ہی نہیں ہے، وہ اصلاً مومن کے دائرے میں نہیں ہے۔ 3 چیزیں مومن کو ضرور اپنانی چاہیے۔ فرمایا لا یذوق المرء من حقیقت الایمان حتی یکون فی 3 خصال۔ اصلاً مومن نے ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ لیا ہے اور ایمان کی خوشبو بھی اس کے پاس نہیں ہے جب تک اس کے اندر 3 چیزیں نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز التفقہ فی الدین، دین کی معرفت حاصل کرے، آل محمد کی تعلیمات کی معرفت حاصل کرے، واجبات کی معرفت حاصل کرے، گناہوں کی اور معصیتوں کی معرفت حاصل کرے تاکہ واجبات کو بجا لائے اور گناہوں سے معصیتوں سے اجتناب کرے۔ اور دوسری چیز والصبر علی المصائب، اور مصیبتوں میں اور دنیا کے ناگوار اور مشکل حالات میں صبر اور استقامت ہے۔ پہلی چیز دین شناسی اور دین کی معرفت، اور دوسری چیز جو ہے وہ استقامت اور صبر، اور تیسری چیز اپنی زندگی کے اخراجات کے لیے ایک نظام بنائیں، یعنی دوسرے لفظوں میں حسن التدبیر کہا ہے، یعنی تمہاری زندگی قناعت پر مبنی ہو اور قناعت کو اپنا شیوا جو ہے نا وہ بنائیں، نہ بہت زیادہ خرچ کریں تو تم فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اپنے نعمت کو جو ہے نا وہ اٹھا لے گا، اس لیے کہ اسراف کرنے والوں سے خدا اپنے نعمت کو چھین لیتا ہے۔ نہ بہت زیادہ کنجوسی کریں، بلکہ مولا نے فرمایا تم حسن تدبیر، اپنی معاش اور اپنی زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے بہترین تدبیر کو اپناؤ، بہترین نظام کو جو ہے نا وہ چلاؤ۔ اگر ایسا کیا گیا تو کبھی تم جو ہے وہ فقیر نہیں ہوگا۔ چنانچہ اور روایت جو ہے اچانک جو ہے یہاں میرے ذہن میں آیا، امام صادق کا فرمان ہے، مولا نے فرمایا وہ شخص جو قناعت کا راستہ اختیار کرے اور اسراف سے اپنا آپ کو بچائے، تو حضرت امام صادق نے فرمایا زمین تو لمن اقتصد اللہ یفتقرا، میں اس شخص کی فقیر نہ ہونے کی ضمانت دیتا ہوں جو ہمیشہ میانہ روی اختیار کرے، فضول خرچی نہ کرے، اسراف نہ کریں، قناعت پسندی کے ساتھ اگر وہ زندگی بسر کر رہا ہے تو مولا نے فرمایا اس کی جو ہے وہ ہمیشہ مال اور دولت کی میں ضمانت دیتا ہوں، یہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ اس کے مقابل میں اگر وہ رزق الہی، مال الہی میں اگر اسراف کرے گا، مال الہی کو ضائع کرے گا تو خدا اپنی دولت کو لے لے گا، یہ آدمی فقیر ہوگا اور مال الہی کا محتاج ہوگا۔ دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، خدا یا پروردگار ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کی اور بہترین نظام بنانے کی اور ہمیشہ قناعت پسندی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی، اور خدا یا تیری نعمتوں کی قدر کر کے فضول خرچی سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ خدا یا تیری عبادت میں، تیری اطاعت میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہر قسم کی گناہ سے، ہر قسم کی معصیت سے، خصوصاً اسراف سے ہمیں بچ کے دنیا اور آخرت دونوں میں جو اسراف کے برے آثار اور نتائج ہے اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔